بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 6 رمضان المبارک جمعے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو، لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ جس چیز کی حاجت کے لیے دعا مانگو گے اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ جس کے لیے انسان خواب دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ کاش کبھی میرے پاس بھی گاڑی ہو، میرے پاس بھی بڑا گھر ہو، میری حاجات بھی پوری ہو جائیں، میں بھی اپنے بچوں کے اخراجات اور خواہشات کو پورا کر سکوں، میں بھی اچھے اور مہنگے کپڑے پہن سکوں۔ تو آج موقع ہے، آج 6 رمضان المبارک جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے تمام خواب، تمام حاجات، تمام خواہشات صرف 1 منٹ کے وظیفے سے پوری ہو جائیں گی۔ آپ کے وہ خواب، آپ کی وہ دعائیں، آپ کی وہ حاجات جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ رب کریم نے آپ کی سن لی ہے، آپ کی حاجات پوری ہو گئی ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ آج آپ کے لیے ایسا مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آج ہر کوئی مصروف ہے۔ اس مصروفیات کے دور میں آج وہ آزمودہ اور مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھ کر آپ کے بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی، اور آپ رب کریم سے جس حاجت کے لیے نیت کر کے بیٹھو گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج ہم بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، اور وہ پیسے کو پیسہ سمجھتے ہی نہیں۔ اخراجات اتنے ہیں کہ ہم سوچ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ میرے رب کی دین ہے۔ جب رب کی ذات ان کو عطا کر سکتی ہے، ان کو گاڑیوں، بنگلوں، کاروں کا مالک بنا سکتی ہے، تو پھر آپ کی حاجات کو کیوں پورا نہیں کر سکتی؟ آپ بھی رب کے بندے ہیں۔ آج مانگ لو، آج رب سے خزانے لوٹنے کا، آج رب سے من پسند فیصلے کروانے کا، من پسند حاجات پوری کرانے کا، اپنی ہر بات رب کریم سے منوانے کا ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ آج 6 رمضان المبارک جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، آپ رب کریم سے مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے۔ رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ وہ لوگ جن کے کاروبار چلتے بند ہو رہے ہیں، آج لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ ہم رات کو یقین کر کے سوتے ہیں کہ صبح یہ کام ہو جائے گا، صبح اس مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے کہ کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کا ہر کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، آپ کو کامیابی پر یقین ہوتا ہے، پھر بھی کوئی نہ کوئی مسائل سے، کسی نہ کسی رکاوٹ سے آپ کا کام رہ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، یا رشتے ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست احباب رکاوٹ بن جاتا ہے، تو آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ آج 6 رمضان المبارک جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھیے۔ میرا رب ہر طرح کی رکاوٹوں، بندشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا، اور آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرا رب ضرور عطا فرمائے گا۔ اور بے شک میرا رب ہی ہر شے پر قادر ہے۔ وہ رب جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ کی ذات جو ہر وقت
اپنی رحمت کی بارش برسانے کو تیار ہے۔ آج موقع ہے، آج بھی نہ مانگا تو کب مانگو گے؟ آج 6 رمضان المبارک جمعے کا دن ہے۔ یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ اس دن کو پا لیتا ہے، اس دن کی قدر کر لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ پچھتاوے سے بہتر ہے کہ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ اگر آپ اپنی زندگی کا 1 منٹ نکال کر اس وظیفے کو نہیں دے سکتے، 1 منٹ رب کعبہ کا ذکر نہیں کر سکتے، رب کا یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ آج کا دن بہت خاص دن ہے۔ اگر کوئی بھیکاری فقیر جو سمجھتا ہے وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، ایک ایسا بندہ جو مایوس ہو چکا ہے، جو تھک ہار چکا ہے، جو بڑے بڑے اعمال کر کے تھک چکا ہے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، آج 6 رمضان المبارک جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھے، غیب سے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 6 رمضان المبارک جمعے کے دن صبح سے لے کر شام تک پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 5 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 5 بار درود پاک پڑھنے کے بعد پوری توجہ دھیان کے ساتھ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رب کریم سے گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، دولت، شہرت، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنی خواہش کی نیت لازمی کیجیے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور یوں محسوس کیجئے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہر کسی کو زبانی آتا ہے، وہ وظیفہ رب کعبہ کا اسم اعظم ہے، وہ وظیفہ کامیابی کا راز ہے، اور یہ اسم اعظم جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے پھر اسے کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ اسم اعظم جس بندے کے ہاتھ لگ جاتا ہے اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اس کی طرف آنے والی پریشانیاں، مصیبتیں خود بخود غیب سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یا اللہ ہو یا رحمانوں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔
یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، ایک بار ہو گیا، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، دو بار ہو گیا، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا اللہ ہو، یا رحمانوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، وہ اسم اعظم ہے جو سب سے طاقتور ہے، جس کو پڑھتے ہی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے 7 بار یا اللہ ہو، یا رحمان ہو پڑھتے دوران جلد بازی نہیں کرنی۔ چھوٹے وظیفے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھ کر رب کریم سے مانگیں۔ یا اللہ ہو، یا رحمانوں کو پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی صورت کا وظیفہ ہے۔ آج جب قرآن مجید کی باری آتی ہے، اس کی ہر زبر، زیر پیش، شد مد پر نیکیاں دگنا ہو جاتی ہیں، بلکہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، آپ صرف 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھیے، آپ کو مکمل قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور رمضان المبارک میں ایک قرآن مجید کا ثواب کتنا زیادہ ہے اگر آپ جانتے ہیں تو آج 3 بار سورہ اخلاص کو لازمی پڑھیے گا۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، آج موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ لو۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ ہو، یا رحمانوں کو 7 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ اگر یہ قبولیت کا دن آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا، کیونکہ یہ دن ایک بار نکل گیا تو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ سورہ اخلاص کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ جو آج کا آخری عمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل رب کعبہ کی صرف ایک صفت ہے جو غیب سے مدد لے کر آتی ہے۔ یہ صفت ایسی صفت ہے جو مانگ کر گزارا کرتا ہے، جو بند گلی میں جا چکا ہے، جس کی مدد کوئی نہیں کرتا، وہ بندہ بھی اس صفت سے رب کو پکار لے تو غیبی مدد سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے، اور کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اچھے سے سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے توجہ، دھیان کے ساتھ آنکھوں کو بند کیے ہوئے جھولی پھیلا کر یقین کامل سے پڑھتے چلے جانا ہے۔ آپ دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں اور زبان پر
وظیفہ پڑھتے رہیں جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 5 بار درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب فوری طور پر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے جن لوگوں کی دعائیں اور حاجات قبول نہیں ہوتی۔ بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان سے کوئی غلطی کوتاہی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب کوئی رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے پھر وہ جو کچھ مرضی کر لے، آپ کی دعائیں، آپ کے وظیفے فائدہ نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، جیسے دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، اب رب راضی ہے، اب ضد کر کے مانگنے کا وقت ہے، اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے، اب انعامات سے جھولیاں بھروانے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں رب کریم سے مانگیے گا۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جب دیتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ خدا را وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی ہر خواہش، ہر حاجت کو پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز فجر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔